صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے مولا کائنات، اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنے اندر سے پاپی ہیں۔ اللہ تجھے بہتر معلوم کہ ہمیں کتنے بڑے گنہگار ہیں۔ اللہ ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم اچھے اور نیک انسان ہیں، لیکن اللہ تیری فہرست میں ہیں کہ ہم کتنے بدکار ہیں۔ اللہ تجھے معلوم کہ ہم کتنے بڑے گنہگار، بدکار، پاپی، مجرم ہیں۔ یہ اللہ اور تو اور ہم تیرے بھی نافرمان ہیں، اللہ تیرے نبی کے بھی نافرمان ہیں، اللہ تیرے حکموں کو بھی ہم نے جھٹلایا ہے، اللہ ہم تیرے نبی کے طریقوں کو بھی ہم نے چھوڑا ہے، تیرے نبی کی مبارک سنتوں کا ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے جنازہ اٹھتے دیکھا ہے۔ اللہ تیرے نبی کے شان میں گستاخیاں دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم اپنا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں کوئی اس کا احساس تک نہیں ہوا۔ اللہ کوئی تیرے نبی کی شان میں ظالم کچھ اکبخ بکتا ہے، ہم سنتے ہیں، پھر بھی ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ اس وقت تیرے نبی ہوتے تو ہمارے واسطے کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ الہ العالمین، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک عزت دار پاکیزہ زندگیوں پر اللہ ظالم دشمن آج الزامات اٹھاتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ ایک ہم نام کے مسلمان ہیں کہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ ہمیں کوئی جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، اللہ ہمیں کوئی ہمت نہیں ہو رہی، اللہ ہمیں کچھ نہیں کر سک رہے۔ اللہ کوئی دشمن پیدا ہوتا ہے، مسجدیں بند کرو، ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ اللہ کوئی دین کے اندر مداخلت کرتا ہے، ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ اللہ قرآن کے بارے میں کوئی تعلق سے غلط کہتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور تو اور ہمارے آنکھوں کے سامنے اللہ تیرے گھروں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اللہ اگر ہمارے گھروں کے اوپر کوئی انگلی بھی اٹھاتے تو اللہ ہم اس کی جان لے لیتے ہیں۔ اللہ اگر ہماری زمین اور ہمارے پراپرٹی پر کوئی آنکھ بھی اٹھاتا ہے تو ہم اس کی آنکھ نوچ لیتے ہیں۔ اللہ ہم اسے کہیں کا نہیں چھوڑتے، لیکن تیرے گھروں کو ہمارے آنکھوں کے سامنے اللہ تباہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہم کیسے مسلمان اس دور کے بن کر رہ گئے کہ اللہ ہمیں، اللہ تیرے مسجدوں کی، تیرے گھروں کی ہمیں حفاظت کرنا نہیں آیا۔ الہ العالمین، تیرے نبی کے خاندان والوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آج بھی تیرے اللہ نبی کے خاندان کے لوگ موجود ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں پر آج بھی ظلم ہو رہا ہے، اللہ دیندار مومنوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ ہم تماشا بنے ہوئے بن رہے ہیں۔ الہ العالمین، ہمارے ہوش کہاں پر چلے گئے؟ اللہ ہمیں طاقت کہاں پر چلے گئی؟ اللہ ایک دور تھا کہ تیرے نبی نے ہمیں اتنی بڑی طاقت والے مسلمان بنایا تھا کہ ایک صحابی کھڑے ہو جاتے 100 کافر پر بھاری پڑتے تھے۔ اللہ آج 100 مسلمانوں پر ایک ادنا سا کافر بھی بھاری پڑ رہا ہے۔ اللہ ہم ایمان سے خالی ہو چکے ہیں، اللہ ہمیں طاقت قوت ایمان سے خالی ہو چکے ہیں، اللہ ہمیں قرآن کے علم سے دور ہو چکے ہیں، اللہ ہمیں تیرے سے، تیری امید سے مایوسی لے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں تیرے در سے، اللہ تیری طاقت سے اللہ ہم نے بلایا ہے، تیری معرفت کو بلایا ہے، تیری نبی کو ہم نے اللہ چھوڑا ہے، اس لیے آج ساری امت ذلیل ہو رہی ہے۔ جو آج کے حالات پر اگر امت کے یہ حالات تیرا نبی زندہ ہوتا تو بہت تڑپا کرتا۔ اللہ ایک میدان میں سے قید ہوئے لوگوں کے ہاتھوں کی رسی کو اللہ مضبوط باندھے جانے پر تیرے حبیب کو رات بھر نیند نہیں آئی، کہا کہ ان قیدیوں کے رسی کو ڈھیلا کر دو۔ آج تیری نبی کی امت کٹ رہی ہے، اللہ جل رہی ہے، یا اللہ مظلوم ہو چکی ہے، اللہ رسوا و ذلیل ہو رہی ہے، جیلوں کے اندر اللہ تیری نبی کی امت ہے۔ یا اللہ کافروں کے حوالے آج امت کی لڑکیاں چلی جا رہی ہیں، اللہ ارتداد کا شکار ہو چکی ہیں، ایمان اور دین کا سودا کر چکی ہیں۔ یا اللہ نوجوان ہماری تباہ اور برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ کون سی یہود و نصارہ کی کون سی وائرس طاقت ہو چکی ہے
کہ آج ہمیں کچھ اچھائی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اللہ ہم تو اتنے بڑے گنہگار ہیں کہ اللہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ آج جو دنیا پر حالات آ رہے ہیں وہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، وہ سب ہمارے گناہوں کا صلہ ہے اللہ، وہ ہماری برائیوں کا نتیجہ ہے، وہ ہماری نافرمانیوں کا صلہ ہے۔ الہ العالمین ظالم دشمنوں کو تو نے ہمارے سروں پر مسلط کر دیا کہ اللہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے بد اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اللہ تیرے دین کو چھوڑا، تیرے گھروں کو چھوڑا، ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑا، تو اللہ آج دشمن ہمیں ڈرانے والے پیدا ہو گئے۔ الہ العالمین تیرے نبی نے کہا تھا قرآن و سنت کا دامن نہ چھوڑنا ورنہ تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ آج یہی حالت امت کی ہو چکی ہے۔ اللہ ہم نے ہر گناہ کیا ہے، گناہ کرتے 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 گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ اب ہم نے اپنے دلوں کو سیاہ کر چکا ہے۔ اللہ ہم صغیرہ گناہ بھی کیے، کبیرہ گناہ بھی کیے، جان کر بھی کیے، انجانے میں بھی کیے۔ اللہ ہم نے دن میں بھی گناہ کیا، رات میں بھی گناہ کیا، ہاتھوں سے گناہ کیے، پیروں سے بھی گناہ کیے، آنکھوں سے ہم نے گناہ کیا۔ اللہ ہم کانوں سے گناہ کیے، ہر عضو ہمارا روح گناہ گار ہے۔ یا اللہ ہمارا سارا بدن گناہ گار ہے۔ اللہ ایسے ہی گناہوں گاروں کی واسطے تیرا فرمان ہے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ اور حق کہا ہے کہ میرے بندے دنیا اور زمین اور آسمان کے درمیان جتنے بھی گناہ ہو جائے، آسمان کے انبار تک بھی لگ جائے، ایک مرتبہ صدق دل سے تو توبہ کر لے تو تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تو ہی تو ہے معاف کرنے والا، اللہ تو ہی تو ہے بخشش کرنے والا۔ اللہ ایک ماں کی محبت کو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، اللہ اسی 70 ماؤں کی تو محبت کرتا ہے۔ اللہ آج ہم گنہگار، اللہ سیاہکار گناہوں کی گھٹڑی لے کر، یہ اللہ ہم اپنے دلوں کو سیاہ لے کر تیرے گھر میں حاضر ہوئے ہیں۔ تیرے نبی نے کہا کہ آج کی مبارک رات میں اللہ تو مانگنے والوں کی مانگ کو پوری کرتا ہے۔ یہ اللہ جو کچھ مانگا جاتا ہے سب کو عطا کرتا ہے، سب گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ ہم آپس میں ایک دوسرے صدق دل سے، سچی زبانوں سے، سچے دل سے، اللہ ان کی امیدیں، ان کا کہنا یہی ہوگا جو میری زبان سے نکل رہا ہے۔ ہم آپس میں سب کے سب ایک دوسرے سے کوئی اختلاف نہیں رکھتے، کوئی نفرت نہیں رکھتے۔ اے اللہ ہم سب محبت اور الفت کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ اے اللہ ہم نے سب کو معاف کیا، یا اللہ ہم سب سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم اپنے دلوں کو سیاہی سے دھوتے ہیں۔ یا اللہ اگر کوئی ہم میں سے ماں باپ کا نافرمان ہے تو اللہ صدق دل سے توبہ ہے کہ اللہ ہم ماں باپ کے راضی کرنے والے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بن جائیں گے۔ الہ العالمین ہمارے اندر کوئی بڑے بڑے گناہ ہیں تو اللہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ اگر حرام کمائی کے ہمارے اندر لت ہے تو اللہ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ حلال رزق تجھ سے طلب کرتے ہیں، یا اللہ حلال کاروبار تجھ سے طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ بے ایمانی اور دھوکہ بازی اگر ہمارے اندر ہے تو ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ دیانت داری، ایمانداری اور سچائی کی تجھ سے ہم بھیک مانگتے ہیں، اللہ تو ہمیں عطا کر دے۔ الہ العالمین سب سے زیادہ اللہ تو مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ یہاں پر اللہ بیٹھا اتنا بہت بڑا مجمع، بہت دیر سے بیٹھا تیری باتوں کو سنتے، تیرے نبی کی باتوں کو سنتے، ایک امید لگا کر ایک یقین کے ساتھ جو تجھ سے مانگنے اور تجھ سے لینے کے واسطے اللہ ہمارے گھروں میں سے بہت سارے مرحومین ہیں۔ اللہ یہاں پر بیٹھا مجمع کسی کے ماں باپ بھی مرحومین ہو چکے ہیں، کسی کے اولاد انتقال کر چکے ہیں، کسی کی بہن انتقال کر گئی، کسی کا بھائی انتقال کر گیا، کسی کی بیوی انتقال کر گئی ہے۔ الہ العالمین ہم میں سے، ہمارے گھروں میں سے بہت سارے مرحومین ہیں۔ اللہ آج وہ ہماری راہ دیکھتے ہوں گے، اللہ ہم کے واسطے کیا پیش کرے؟ ہم ٹھہرے گنہگار ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تو ہماری دعاؤں کا صلہ کو اللہ تیرے حبیب کے صدقے سے تو اپنے کرم سے، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گھر والے، خاندان والے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ ان سارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ان کے قبروں کے عذاب اگر ہو رہا ہے تو اللہ اس سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے چھٹکارا فرما۔
یا اللہ ان کو تیری رضامندی نصیب فرما۔ اللہ ہمیں مرے ہوئے مرحومین سے راضی ہیں، یا اللہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہم ان سے راضی ہیں، اللہ اب بھی ہم ان سے راضی ہیں۔ اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ مرنے والوں سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ تو بھی راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ مرے ہوئے لوگ ہمارے بہت اچھے تھے، یا اللہ بہت اچھے خاصے تھے، بڑے نیک تھے، اللہ ہمیں نصیحت کرنے والے تھے، ہمیں ڈرانے والے تھے، ہمیں تیری بات سنانے والے تھے۔ اللہ وہ ہمارے سروں پر سے ان کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ یا اللہ وہی اولاد جانتی ہے جس کے سر سے ماں باپ کا سایہ نکل جاتا ہے۔ الہ العالمین جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ وہ ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک پرسکون فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن کے انتقال کر چکے ہیں اللہ وہ ان کی بال بال مغفرت فرما، اللہ ان کی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ان کے حق میں جو کچھ بھی ان کے اولاد ایصال کرتی ہے، نیک کام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما کر ان کو جنت میں مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ العالمین جن کے اللہ ہم تمام کے والدین جو زندہ ہیں اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم عطا فرما۔ الہ العالمین ساری امت کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بیماری اور شفا دونوں بھی تیری نعمت ہے، اللہ تیرے خزانے سے نکلتی ہے۔ اللہ تو اگر کسی کو بیمار کرنا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس سے شفا نہیں دیتی۔ اللہ اگر کسی کو تو ٹھیک رکھنا شفا دینا چاہے ساری دنیا مل کر اسے بیمار نہیں کر سکتی۔ اللہ بندہ بیمار ہوتا ہے تو حکیم طبیب ہاسپٹل جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس، اللہ دوائی تو وہ دیتے ہیں، ذریعہ تو وہ بنتے ہیں، اللہ اس دوائی میں شفا تو دیتا ہے۔ اللہ شفا تیری ذات سے ہے، اللہ ہمیں یقین ہے کہ شفا تیرے قدرت سے ہے، تیرے خزانے سے ہے، کسی انسان کے ڈاکٹر کے ہاتھ سے نہیں ہے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ بہت سارے لوگ ہم گنہگاروں کو دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان سب کا حصہ ہماری دعاؤں میں شامل عطا فرما۔ اللہ جو جو لوگ بیمار ہیں ہمارے اس گاؤں میں بیمار ہیں، ہمارے اس مجمع میں بیٹھے ہوئے اس وقت جو بیمار آدمی ہیں اللہ جس لئے ان سے پریشان اور بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو دور کر دے اور ان کو شفا عطا فرما۔ آنے والا مہمان رمضان کا مہینہ ہے، اس کے واسطے ان کو بھی روزہ رکھنے، نماز پڑھنے، تراویح پڑھنے کی، اس کے واسطے تیار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بہت سارے لوگ یہاں پر بیٹھے، اللہ ان کے دلوں میں سے جو جو پریشانیاں، جو امیدیں، جو تڑپ تجھ سے امیدیں لگے ہیں اللہ اس کو قبول فرما۔ جس مسلمان کی جس لائن کی پریشانی ہے اللہ اسے دور فرما، تکلیفوں کو دور فرما۔ خصوصاً ہمارے اس گاؤں کو، پورے گاؤں کو دیندار بنا دے، ہر گھر کو دیندار بنا دے اللہ، ہر گھر میں نماز کو زندہ کر دے، قرآن کی تلاوت کو زندہ کر دے۔ آنے والے مصیبتیں، پریشانیاں، فتنے، آفتیں، جو کچھ بھی شر آتا ہے اللہ اسے حفاظت فرما، ہمارے گاؤں میں امن عطا فرما، سکون عطا فرما، اطمینان، خوشحالی والی زندگیاں نصیب فرما، سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ سارے عالم کے اندر امن و امن، سکون اور خیر کے فیصلوں کو اتار دے اللہ۔ بہت سارے خواتین اللہ تیرے الہ العالمین تیری دین کی خدمت کرنے والے ہیں، تیری عبادتیں کرنے والے ہیں اللہ، ان کو بھی قبول فرما۔ اللہ آج کے رات میں جو عورتیں، جو لڑکیاں گھروں میں بیٹھے ہیں تیرا ذکر کر رہے ہیں، جو کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، جو کچھ دین کی باتوں کو انہیں بھی سنا ہوگا اللہ، وہ بھی جو عبادتیں کرتے ہیں انہیں بھی قبول فرما، تیرے دربار میں ان کا بھی حصہ عطا فرما اللہ۔ عورتوں کی عبادتوں سے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما، میاں بیوی کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما، گھروں کے اندر خیر اور اطمینان عطا فرما، سارے امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سارے مساجد، مدارس، دینی تنظیموں کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، بزرگوں کے درباروں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ دینی اجتماعات جہاں جہاں ہو رہے ہیں اس میں آنے والے رکاوٹوں سے حفاظت فرما کر اسے قبول فرما الہ العالمین۔ وہاں پر ہونے والے محنتوں کے نتائج کو دنیا پر ظاہر فرما، ظالموں کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کا نیست و نابود فرما اللہ۔ سارے عالم میں جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما اللہ، سب کی مدد فرما، خیر فرما اللہ۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تجھ سے مانگتے ہیں اللہ، اولاد کا دینا نہ دینا بھی
یہ تیرا فیصلہ ہے، لیکن تو جب دیتا ہے تو حضرت زکریا علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں بھی دیتا ہے۔ اللہ تو اگر نہ دینا چاہے تو نبی کی لاڑلی لخت جگر بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود سے کوئی اولاد نہیں دی ہے۔ اللہ یہ معاملہ بھی تیرے قدرت سے خزانے سے ہے۔ اللہ جو بے اولاد ہے ان کو بھی نیک صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق و روزی عطا فرما۔ جہاں جہاں آج امت کے نوجوانوں کی حالت بگڑی ہے اللہ ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت سارے مسلمان نوجوان لڑکیوں کے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ اللہ اسلام تو اسلام، دین تو دین، اللہ ایمان تو ایمان رہا، خود اپنی عزتوں کا اپنی عفتوں کا کوئی ان کے پاس لاج نہیں ہے۔ اللہ کتنی مسلمان لڑکیاں ایسے ہیں جو اپنی عزتیں بیچ رہی ہیں، جو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جو غیروں کے حوالے ہو چکے ہیں، پھر آخرکار انہیں دھتکارا جا رہا ہے، موت کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اللہ مسلمان لڑکیوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، اللہ ان کو صحیح دین عطا فرما، یا اللہ ان کو قرآن اور نماز کا علم نصیب فرما، بڑوں کا خوف ان کے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے مرتدین ہو گئے ہیں ان کے حق میں اگر ہدایت ہے تو اللہ انہیں ہدایت دے کر دین کے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو سارے انبیاء کرام، صحابہ اور بزرگان دین، اولیاء اللہ سے محبت نصیب فرما، ان کے بتلائے ہوئے راہ راست پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آج کی جیسی رات میں ہم نے عبادت کرنا تھا ویسی ہم نے نہیں کیے، اللہ پھر بھی ہم گنہگار ہیں۔ اللہ تو بہانا چاہتا ہے، اللہ تو عبادتیں نہیں دیکھتا، اللہ تو پکڑنے پر آ جاتا ہے تو نیک لوگ عابد و زاہد کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ اللہ تو بخشش کرنے پر آ جاتا ہے تو زانیوں کو، بدکاروں کو، گنہگاروں کو بھی تو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تیرے سے ہمیں بھیک کی امید ہے، ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ ایک ہی تو تیرا در ہے ہم جس سے معافی مانگے، اللہ ایک ہی تو خدا ہے جو امت کو معاف کرنے والا ہے، جو امت کو دینے والا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا در نہیں ہے، دنیا کے سارے در کو ہم نے دیکھا ہے، ہر در سے ہمیں ٹھوکریں ملے ہیں۔ یا اللہ دنیا کے در میں ٹھوکریں ہیں، دنیا میں لوگ جو ہے اللہ ظلمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ ماں باپ بھی غلطی کرنے پر معاف کرتے ہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، اللہ تیسری مرتبہ گناہ غلط کرنے پر ماں باپ بھی ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں، ماں باپ بھی ہمیں مارتے ہیں۔ لیکن اللہ تو کتنا اچھا اللہ ہے کہ ہماری ساری زندگی گناہوں میں گزر رہی، ساری زندگی ہماری نافرمانیوں میں گزری، پھر بھی تو ہمیں کبھی بھوکا نہیں رکھا، پھر بھی تو ہمیں کپڑوں کے بغیر ننگا نہیں رکھا۔ اللہ ہمارے اگر گناہوں کو پردہ پوشی تو کیا ہے، اگر اللہ تو دنیا پر ظاہر کر دیتا تو دنیا والے ہمارے چہروں پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ تو بہت اچھا خدا ہے، یا اللہ تیرا ہی تو در ہے، تجھ ہی سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ سب کی تمنا ہے کہ اللہ ہمارے آج کے اللہ توبہ کو تو قبول فرما۔ اللہ بقیہ کل کا سورج جو نکلے ہماری زندگیوں میں ایک نئی روشنی، ایک تبدیلی لائے، ہماری زندگی میں عبادتیں آئے، نمازیں آئے، اللہ ہماری زندگی میں سنت آ جائے، ہمارے چہرے پر تیرے نبی کی سنت آئے، ہمارے بدنوں پر سنت آئے۔ یا اللہ دین اور اسلام والی زندگی ہماری بن جائے۔ اللہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس دنیا کی فنا ہونے والی زندگی کو سمجھ کر آخرت کی زندگی کو اے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں خبر سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی سال زندہ رہے تیرے احکامات بجا لانا، تیرے نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما، ایمان پر خاتمہ فرما، حرام ناجائز طرح کی بری موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ایسے ناجائز طریقوں کی موت سے، اچانک کی موت سے حفاظت فرما۔ اللہ مبارک موت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے سروں پر اس وقت جتنے بزرگان دین موجود ہیں ان کا سایہ تا دیر قائم دائم عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ عورتیں اور مرد اور جوان جتنی دعاؤں کی درخواست کیے ہیں اللہ وہ بہتر جانے، تو ان کے دلوں کو جانتا ہے۔ اللہ ان کے جائز مقاصد کو تو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اللہ ہم نے تو دنیا والوں سے مانگنا سیکھا، تجھ سے مانگنا نہیں آتا۔ اللہ تیرے سے مانگنے سے تو خوش ہوتا ہے، نہیں مانگنے سے تو ناراض ہوتا ہے۔
اللہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی، اللہ ہم نے جتنا مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگا ہے اسے بغیر مانگے تو اپنے شایان شان کے مطابق، اپنے فیصلے اپنے قدرت خزانے کے مطابق تیرے پیارے حبیب کل دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو، اللہ فریاد کو قبول و مقبول عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔